اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید و قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ آج شب قدر میں سے پہلی شب قدر ہے 19 کی شب، اور اسی عنوان سے ہمارا موضوع ہے حقیقت شب قدر، یعنی شب قدر کی حقیقت کیا ہے قرآن اور روایات کی روشنی میں۔ سب سے پہلے یہ کہ شب قدر کی فضیلت اور شب قدر کی اہمیت کیا ہے۔ قرآن کریم میں اگر ہم نگاہ دوڑائیں تو پوری سورہ قدر جو ہے وہ اسی شب قدر کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے، کہ جس میں جو ہے وہ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ پوری صورت، اور اسی طرح سے سورہ دخان میں بھی سورہ قدر کی طرح سورہ دخان میں بھی اسی رات کی فضیلت اور عظمت کو بیان فرمایا، اور فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ بے شک ہم نے اسے یعنی اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ مبارکہ بابرکت رات میں، اور بے شک ہم انذار کرنے والے ڈرانے والوں میں سے ہیں۔ سورہ قدر میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، لیکن اس آیت میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے قدر میں نازل کیا، بلکہ لیلۃ مبارکہ میں بابرکت رات میں نازل کیا۔ اب بابرکت رات کون سی ہے؟ اب وہی سورہ قدر کی آیت کو اس کے ساتھ رکھیں گے تو واضح ہو جائے گا کہ وہ لیلۃ المبارکہ، وہ بابرکت رات، وہی شب قدر ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اور وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ شب قدر کی عظمت کے حوالے سے قرآن کے علاوہ روایات میں کثرت سے روایات موجود ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے روزوں میں سے دنوں میں سے جمعے کے دن کو انتخاب کیا، یعنی دنوں میں سے جمعے کا دن اللہ نے بابرکت قرار دیا اور بہترین دن قرار دیا۔ مہینوں میں سے ماہ رمضان کا انتخاب کیا، اور راتوں میں سے شب قدر کا انتخاب کیا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے دنوں میں سے، مہینوں میں سے، راتوں میں سے۔ اور اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فرمایا کہ لیلۃ القدر شب قدر قلب شہر رمضان، یعنی ماہ رمضان کا دل ہے۔ یعنی اگر کسی چیز کی کہا جائے کہ یہ کسی چیز کا دل ہے تو یعنی پوری کی پورا وجود، پوری جان اسی کے اندر ہے۔ انسان کا دل ہے جو اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ زندہ ہے اور انسان کی جان اس میں ہے۔ تو اسی طرح ماہ رمضان کا قلب، ماہ رمضان کا دل شب قدر ہے۔ یعنی شب قدر اگر صحیح طرح سے آپ نے بسر کر لی اور شب قدر کی اہمیت کو درک کر لیا اور اس میں عبادت انجام دے دی، تو یعنی پورے ماہ رمضان کی زحمت اور جو آپ نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، عبادات کی، وہ ساری حاصل ہو جائیں گی۔ پس شب قدر کی عظمت اور فضیلت بہت زیادہ بیان ہوئی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قدر کا معنی کیا ہے۔ یہ لیلۃ القدر فرمایا ہے، قدر کا معنی کیا ہے؟ قدر کے معنی اگر ہم قرآن کریم میں دیکھیں تو 3 معنی استعمال ہوئے ہیں قدر کے۔
ایک قدر کا معنی اندازہ، مقدار، اور اس اعتبار سے ہے اسی سے تقدیر بھی نکلا ہے، مقدر بھی نکلا ہے، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یا فرمایا انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ جس رات میں ہر حکمت بھرا کام جو ہے جدا جدا ہوتا ہے، یعنی اندازہ مقرر کیا جاتا ہے، تقدیر معین کی جاتی ہے، ہر چیز کو اس کی ظرفیت کے اعتبار سے اور اس کے تناسب کے اعتبار سے حصہ دیا جاتا ہے، ہر چیز کے لیے ایک مقدار اور اندازہ معین کیا جاتا ہے۔ پس تقدیر، اندازہ گیری اور تعین مقدار کے معنی میں آیا ہے۔ اسی طرح قادر کا معنی عظمت اور بزرگی بھی ہے، جیسے قرآن کریم میں فرمایا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح کے قدر کرنے کا حق تھا۔ اسی طرح قدر کا معنی قرآن کریم میں آیا ہے تنگی اور سختی کے معنی میں بھی، جیسے فرمایا وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، کہ جس کا رزق تنگ کر دیا گیا، جس کے رزق میں تنگی آ جائے تو پس وہ انفاق کرے اس میں سے جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے۔ یا فرمائے وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، اس کو تھوڑا تنگ دستی میں مبتلا کر دیتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، یعنی اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کے رزق میں تنگی کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کی۔ یہ سورہ فجر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے انسان کو، کبھی جو ہے اس کو نعمتوں سے آزماتا ہے، اس کو نعمتیں دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے رب نے بڑا احترام کیا میرا، اور جب اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں تھوڑی تنگی کر دیتا ہے اور اس کے اوپر سختی کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری اہانت کی۔ تو بس قدر ان تین معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ قدر مقدار اور اندازہ کے معنی میں بھی آیا ہے، اور عظمت اور بزرگی کے معنی میں بھی آیا ہے، اور اسی طرح سے قدر جو ہے وہ تنگی اور سختی کے معنی میں بھی قرآن کریم میں آیا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر کس معنی میں ہے، تو شب قدر یہی پہلا مقدار اور اندازے کے معنی میں ہے، اگرچہ جو ہے اس کو مختلف جہتوں سے ہم یہ تینوں معنی دے سکتے ہیں لیلۃ القدر کو۔ لیلۃ القدر یعنی شب قدر وہ رات ہے جس میں تقدیر اور اندازہ مقرر ہوتا ہے۔ اسی طرح لیلۃ القدر کو آپ بزرگی اور عظمت کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں کہ یہ بزرگی اور عظمت کی حامل شب قدر یعنی بزرگ اور بہت باعظمت رات ہے۔ اس کو تنگی اور سختی کے معنی یعنی وہ رات کے جس میں شاید بعض لوگوں کے لیے تنگی اور سختی ہوگی، لیکن بہرحال جو معنی زیادہ مناسب ہے اور مشہور ہے وہ یہی کہ لیلۃ القدر یعنی وہ رات کہ جو اندازے کی رات ہے، یعنی جس میں اندازے مقرر ہوتے ہیں، ہر چیز کو اس کی ظرفیت کے اعتبار سے دیا جاتا ہے، ہر شخص اپنی ظرفیت کے اعتبار سے اللہ کی رحمت سے پاتا ہے۔ یعنی شب قدر وہ رات ہے کہ جہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، خوب برستی ہے، دل کھول کے برستی ہے، اور جیسے کہتے ہیں چھپر پھاڑ کے برستی ہے، لیکن ہر شخص اپنی ظرفیت کے اعتبار سے اس رحمت سے استفادہ کرتا ہے۔ جیسے کہ بارش ہوتی ہے تو جب بارش ہوتی ہے تو ہر جگہ برستی ہے، زرخیز زمین اپنے اندر اس کو سمو لیتی ہے اور اس سے بہترین سبزہ اگتا ہے، اس سے پھل لگتے ہیں، پھول نکلتے ہیں۔ وہی بارش گندی زمین کے اوپر بھی پڑتی ہے تو وہاں پہ کیچڑ بن جاتا ہے، بدبو پیدا ہو جاتی ہے، تعفن پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی بارش کسی بنجر زمین پہ پڑتی ہے تو ممکن اس کے اوپر کوئی اثر نہ ہو۔ تو اللہ کی رحمت اس رات میں بہت برستی ہے، لیکن ہر شخص اس اپنی ظرفیت اور اپنے حیثیت کے حساب سے اس رحمت سے استفادہ حاصل کرتا ہے۔ پس اپنی ظرف کو وسعت دو، جتنی وسعت دے سکتے ہو۔ پس شب قدر میں
جو ہم اعمال کرتے ہیں، آگے ہم فلسفہ شب قدر کو بیان کریں گے، جو اعمال ہم کرتے ہیں اس کی ایک سبب یہ بھی، ایک وجہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہیں، اپنے اندر بندگی کو پیدا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اس قابل بنا رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے ہم قابل ہو سکیں، اللہ کی رحمت کو زیادہ سے زیادہ اپنے اندر لے سکے اور سما سکے اللہ کی رحمت۔ تو پس مقدار اور اندازہ کی رات۔ اب شب قدر کا فلسفہ کیا ہے اور شب قدر کو کیوں قرار دیا گیا ہے؟ دیکھیں، آپ ایک مثال سے میں واضح کروں کہ دیکھیں، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اسی طرح ہر ملک میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک جو ہے وہ دن مقرر کیا جاتا ہے کہ جس میں پورے سال کا بجٹ جو ہے وہ معین کیا جاتا ہے کہ اس سال کا یہ بجٹ ہوگا، ٹھیک ہے، اور پچھلے چیزوں کو آڈٹ کیا جاتا ہے اور آئندہ سال کے لیے ہر چیز کے لیے ایک بجٹ معین کیا جاتا ہے، ہر چیز کے لیے، تعلیم کے لیے اتنا ہے، فلاں کے لیے اتنا ہے، فلاں کے لیے اتنا ہے۔ تو یہ جو بجٹ معین کیا جاتا ہے، یہ سال کا ایک دن ہے کہ جس میں ہم نے جو ہے وہ بجٹ معین کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، کائنات کا جو سسٹم ایک نظام ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دن مقرر کیا ہے کہ جس میں پورے سال کے فیصلے ہوتے ہیں، آئندہ سال کے لیے اس میں ہر چیز کے لیے ایک بجٹ معین کیا جاتا ہے۔ انسان کی عمر کتنی ہوگی، اس کی رزق کتنا ہوگا، اس کائنات کے حوالے سے چھوٹے سے چھوٹے امور سے لے کر بڑے سے بڑے کائنات کے عظیم ترین فیصلے، تمام امور، جیسے کہ قرآن کریم نے بیان کیا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں تمام حکمت والے کام، جتنے بھی کام جن کو حکمت والے کام کہہ سکتے ہیں، اور اللہ کے کام سارے ہی حکمت سے پر ہوتے ہیں، یعنی اس کائنات میں کوئی بھی ایسا کام جو کہ خدا کی طرف نسبت دی جا سکے اس کو، وہ حکمت سے ہٹ کے نہیں ہے۔ بس جتنے بھی خدائی امور ہیں، دوسرے معنی کل امر حکیم، یعنی ہر حکمت والا کام، اللہ کا ہر کام حکمت والا کام ہے۔ اس کا مطلب ہے ہر امر خدائی، جتنا بھی اس کائنات کے اندر، اس نظام تکوین کے اندر، اس نظام الہی جو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، اس نظام کے اندر جتنے بھی امور ہیں ان کو جدا جدا کیا جاتا ہے، یعنی ان کے بارے میں چھان بین کی جاتی ہے اور ان کے بارے میں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ جیسے سورہ قدر میں بھی بیان فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن رب من کل امر، تمام امر کو، تمام امور کو لے کر نازل ہوتے ہیں اس رات میں فرشتے۔ بس یہ شب قدر وہ ہے کہ جس میں تمام کی تمام آئندہ سال کے لیے جو ہے وہ بجٹ پیش کیا جاتا ہے۔ کس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے بجٹ؟ فرشتے لے کے آتے ہیں، تمام امور کو لے کے آتے ہیں فرشتے، اور ایک بجٹ پیش کرتے ہیں۔ جو رئیس ہوگا، جو صدر ہوگا، ٹھیک ہے، جو اس زمین کے اوپر حجت خدا ہوگا، اسی کے سامنے بجٹ پیش کرنا ہے نا، اسی کے سامنے تمام امور کے لے کے آنا ہے۔ تو لہٰذا فرمایا گیا ہے کہ شب قدر در واقع حجت خدا کی شب ہے۔ شب قدر در حقیقت اس حجت کی شب ہے جو اس زمین کے اوپر اللہ کا نمائندہ ہے، اس زمین کے اوپر اللہ کا خلیفہ اس کی شب ہے۔ فرمایا گیا، روایت میں ہے، روایت میں جو ہے وہ فرمایا کہ العمل الصالح، جب امام باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا، اللہم صلی علی محمد، امام باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ جو رات شب قدر کی رات ہے، بیان فرمایا گیا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ ایک رات ہے، ٹھیک ہے، 10-12 گھنٹے پر مشتمل ہے، اس سے بھی کم بیٹھ کے، تو آیا یہ 10-12 گھنٹے پر مشتمل جو رات ہے 1000 مہینوں سے کیسے بہتر ہو سکتی ہے، کیسے افضل ہو سکتی ہے؟ تو امام نے فرمایا العمل الصالح فیہا من الصلاۃ والزکاۃ وانواع الخیر، فرمایا کہ اس رات میں جو بھی عمل صالح انجام دیا جائے، جو بھی نیک کام انجام دیا جائے، کہ جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، یا زکوٰۃ سے مراد صدقہ خیرات ہے، وانواع الخیر،
اور طرح طرح کی انواع خیر، جتنی بھی خیر کی انواع شمار کی جا سکتی ہیں، فرمایا کہ یہ جتنے بھی نیک کام اس رات میں انجام دیے جائے، خیر من العمل فی 1000 شہر، 1000 مہینوں کے عمل سے بہتر ہے۔ یعنی اس ایک رات میں جو بھی عمل انجام دیں گے وہ 1000 مہینوں کے عمل سے بہتر ہوگا۔ لیس فیہ لیلۃ القدر، جن میں شب قدر نہیں۔ یعنی وہ رات ایسی رات ہے کہ جس رات میں اگر جو عمل خیر آپ انجام دیتے ہیں وہ 1000 دوسرے مہینوں جن میں شب قدر نہیں ہے ان سے بہتر ہے۔ اور 1000 مہینے تقریباً 80 سے 83 سال جو بنتے ہیں، یعنی ایک انسان کی مکمل عمر ہے، ایک مکمل عمر ہے۔ یعنی ایک شخص اپنی زندگی میں اگر ایک شب قدر کو پا لیتا ہے تو گویا اس نے 83 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔ اگر اس نے 2 رکعت نماز اس رات میں پڑھی تو وہ 83 سال کی 2 رکعت نماز کے برابر ہوگی۔ اس نے اس عمل میں تھوڑا سا صدقہ اور خیرات دیا اس رات میں تو وہ 83 سال کے جو ہے وہ اس صدقہ اور خیرات سے افضل ہو جائے گا۔ خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اب اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ چیزوں کی عظمت ہے، کچھ ایسے اوقات ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے۔ روایت میں کہ جب رسول خدا کے سامنے بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا کہ جس نے 83 سال تک اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور اس نے جو اسلحہ اپنے کندھے پہ رکھا ہوا تھا، لٹکایا ہوا تھا، اس اسلحے کو اس نے رکھا نہیں۔ 83 سال لگاتار اللہ کی راہ میں اس نے جہاد کیا۔ تو رسول خدا نے تعجب بھی کیا اور رسول خدا نے تمنا کی کہ میری امت کے لوگوں کی عمر تو بہت کم ہے، کہ کاش میری امت کے لوگوں کو بھی یہ توفیق نصیب ہوتی کہ 83 سال جو لگاتار جہاد کر رہے ہیں، یعنی اس کی عمر کتنی لمبی ہوگی کہ جو صرف جہاد میں 83 سال اس نے گزار دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شب قدر عنایت فرمائی اور فرمایا کہ میں تمہاری امت کے لیے شب قدر عنایت کروں گا کہ جس ایک رات میں جو وہ عمل انجام دیں گے وہ 83 سال کی جو ہے وہ عبادت سے اور عمل سے بہتر ہوگا۔ تو یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی عنایت ہے پیغمبر اکرم کی امت کے لیے، مگر نہ گزشتہ امتوں کے لیے شب قدر نہیں تھی۔ گزشتہ امتوں کو یہ عنایت نصیب نہیں ہوئی کہ جو رسول خدا کی امت کو نصیب ہوئی کہ انہیں شب قدر عنایت کی گئی۔ تو لہٰذا یہ رات اتنی اہم رات ہے کہ جس میں آئندہ سال کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور شب قدر جیسا میں نے بیان کیا کہ شب قدر کا اصل فلسفہ یہ ہے کہ یہ رات حجت خدا کی شب ہے، یعنی جو زمین کے اوپر حجت اللہ ہے، اللہ کا نمائندہ ہے۔ امام باقر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں اِنَّهُ يَنزُلُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ تَفْسِيرُ الْأُمُورِ سَنَةً سَنَةً، کہ فرمایا اس رات میں تمام امور کی تفسیر اور تشریح جو ہے وہ ولی امر کی طرف نازل کی جاتی ہے، یعنی فرشتے لے کر آتے ہیں تمام سال کی، ہر سال بہ سال جو ہے وہ ہر سال کی جو پورے امور ہوتے ہیں اس کائنات سے متعلق، ان تمام امور کی تفسیر لے کر اس رات میں ولی امر جو ہوتا ہے یعنی جو حجت خدا ہے اس کے پاس لائی جاتی ہے۔ یؤمرُ فی امر نفس بقضا و قضا، اور پھر کیا کرتا ہے، یعنی وہ ولی امر کو اختیار ہے کہ وہ ان امور کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے، حکم دیتا ہے اس معاملے میں یہ کرو، اس معاملے میں یہ کرو۔ وفی امر الناس بقضا و قضا، اور اسی طرح لوگوں کے امور میں، پوری کائنات کے امور کے بارے میں اور لوگوں کے امور کے بارے میں بھی فیصلہ کرتا ہے، حکم دیا جاتا ہے کہ ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے۔ یہ اس رات کا اصلی فلسفہ ہے کہ یہ حجت خدا جو اس کائنات کے اوپر، اس زمین کے اوپر اللہ کی حجت ہے، اس کی رات ہے۔ اور اسی وجہ سے جہاں پہ جو فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے اور روح نازل ہوتا ہے اس رات میں، بِإِذْنِ رَبِّ،
اپنے پروردگار کی حکم سے نازل ہوتے ہیں، من کل امر، تمام امور کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، یعنی اس کائنات کے جتنے بھی امور ہیں پورے سال آئندہ سال کے لیے ان کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ اور امام باقر علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، صلوات صاحب مل کے پڑھ محمد وآل محمد اللہ علیہ وسلم۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ جو سورہ قدر ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ سورہ قدر، اس سورہ قدر کے ذریعے سے ہمارے مخالفین پر احتجاج کرو، یعنی دلیل لے کے آؤ۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ قدر بہترین دلیل ہے امامت کے اوپر۔ کس طرح سے بہترین دلیل ہے امامت کے اوپر؟ کیونکہ اس صورت میں فرمایا کہ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں تمام امور کو لے کر۔ اب یہ فرشتے کہاں نازل ہوتے ہیں؟ یعنی زمین کے اوپر آتے ہیں، کوئی زمین کے اوپر اللہ کا نمائندہ، یہ کوئی خلیفۃ اللہ ہونا چاہیے جس کے پاس فرشتے لے کے آتے ہیں۔ پورے سال کا بجٹ لے کے کس کے پاس آتے ہیں؟ کس سے سائن کرانے کے لیے آتے ہیں؟ کس کے سامنے پیش کرتے ہیں تمام امور کو؟ کوئی اللہ کا نمائندہ اس زمین کے اوپر ہونا چاہیے۔ رسول خدا کے دور میں رسول کے پاس آتے تھے، اور شب قدر ہر سال ہے، ایسا نہیں کہ ہر سال نہ ہو، یعنی یہ نہیں کہ شب قدر فقط رسول خدا کے دور میں تھی اور آج نہیں ہے۔ ہر زمانے میں شب قدر، ہر دور میں، ہر سال میں شب قدر ہے۔ رسول خدا کے زمانے میں رسول خدا پر نازل ہوتے تھے فرشتے، لیکن آج کے دور میں کس پر نازل ہوتے ہیں؟ تو لہٰذا شب قدر کے بارے میں یہ جو سورہ اِنَّا أَنزَلْنَا ہے، سورہ قدر بہترین دلیل ہے امامت کے اوپر، اور اس لیے امام نے فرمایا کہ اس کو حجت اور دلیل کے طور پر لے کے آؤ ہمارے مخالفین کے لیے، کہ اب بتاؤ کہ یہ جو ہر سال شب قدر ہوتی ہے، اس میں فرشتے کہاں نازل ہوتے ہیں؟ کس کے پاس نازل ہوتے ہیں؟ کوئی اللہ کا نمائندہ بتاؤ، کون سا اللہ کا نمائندہ؟ تو لہٰذا مکتب جعفری تو اس معاملے میں بالکل کلیئر ہے، اور ہمیں تو بالکل واضح طور پر پتہ ہے کہ شب قدر میں فرشتے کہاں نازل ہوتے ہیں۔ شب قدر میں فرشتے ہر زمانے میں جو امام ہوتا ہے، وہ حجت الہی ہے، اس کے پاس نازل ہوتے ہیں، اور آج بھی زمانہ غیبت میں بھی حجت الہی زمین کے اوپر موجود ہے، کیونکہ فرمایا گیا کہ اگر ایک لحظے کے لیے بھی زمین اللہ کی حجت سے خالی ہو جائے تو یہ تہس نہس ہو جائے۔ تو اس زمین پر اللہ کی حجت، اللہ کا نمائندہ خلیفۃ اللہ، ہمارے وقت کے امام موجود ہیں کہ جن کے پاس فرشتے آتے ہیں تمام امور کو لے کر۔ تو یہ سورہ قدر بہترین دلیل ہے امامت کے اوپر، کہ ہر زمانے میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے، اور آج کے زمانے میں بھی امام موجود ہے کہ جن کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ تو یہ حقیقت میں شب قدر امام کی رات ہے، یعنی امام وقت کی رات ہے، حجت الہی کی رات ہے۔ اس شب قدر کی خصوصیات کیا ہیں؟ شب قدر کی خصوصیات، اب سورہ قدر کو ہی دیکھ لیں تو ہمیں اس کی خصوصیات کا اندازہ ہو جاتا ہے، کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ رات وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ سورہ دخان میں بھی فرمایا، اور یہاں پہ بھی بیان فرمایا سورہ قدر میں۔ اچھا، قرآن کریم ایک طرف سے ہم کہتے ہیں کہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، ایک طرف سے بیان فرمایا کہ اس کو شب قدر میں نازل کیا گیا۔ تو اس حوالے سے مفسرین کی یہ رائے ہے کہ نزول قرآن دو طرح کا ہے، ایک نزول دفعی ہے، ایک تدریجی ہے۔ نزول دفعی میں یعنی ایک ہی دفعہ پورا کا پورا قرآن جو ہے لوح محفوظ سے یا عرش الہی سے جو ہے نازل ہوا قلب مبارک کے رسول پر، یعنی رسول خدا کے دل پر نازل ہوا ہے، پورا کا پورا قرآن نازل ہوا۔ وہ ظرف رسول خدا کا قلب مبارک، اتنی وسعت اس کے اندر تھی، اتنا وسیع ظرف تھا کہ اس میں پورا کا پورا قرآن سما گیا، نور الہی سما گیا۔ کہ قرآن نے بیان فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت کو آسمانوں کے سامنے پیش کیا، زمین کے سامنے پیش کیا، پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، لیکن سب نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے کہ اتنی بھاری ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہم نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن یہ رسول خدا وہ عظیم انسان تھے، ان کا اتنا قلب اتنا عظیم تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کا بوجھ انہوں نے اٹھایا۔ تو لہٰذا ایک جو ہے وہ نزول دفعی ہے جو کہ شب قدر میں رسول خدا کے قلب مبارک ان کے آپ کے دل پر نازل ہوا، اور ایک نزول تدریجی ہے جو 23 سال کے عرصے میں مسلسل قرآن نازل ہوتا رہا۔ دوسرے یہ کہ خصوصیت شب قدر کی یہ ہے کہ افضل ترین رات ہے،
لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے خدا جانتا ہے، 1000 مہینوں سے بہتر۔ اب اس سے یہ نہیں کہ کتنی بہتر ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کتنی بہتر ہے۔ اور جیسے بیان فرمایا کہ امام کے فرمان کے مطابق شب قدر ماہ رمضان کا دل ہے، قلب شہر رمضان، رمضان کا دل ہے، اس لیے افضل ترین رات ہے۔ فرشتوں کا نزول، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں؟ بے تحاشا، یعنی یہاں پہ جو الملائکہ فرمایا اس کے اعتبار سے تمام فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس رات میں اتنے فرشتے روئے زمین پر آتے ہیں کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں رہتی۔ آسمان اور فضا، زمین اور پوری فضا جو ہے وہ پر ہوتی ہے فرشتوں سے، اتنے فرشتے روئے زمین پر نازل ہوتے ہیں کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ تو یہ فرشتوں کے نزول کی رات ہے، یا یوں کہا جائے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں فرشتے بھی بیعت کرنے آتے ہیں امام کی، جو حجت خدا اس زمین کے اوپر ہے، وہ فرشتے بھی، کیونکہ وہ فرشتے جب حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا تھا تو سب سے پہلے یہ حکم دیا تھا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جو ہی میں اس میں روح پھونکوں تو تم سب نے اس کے سامنے سجدریز ہو جانا ہے، چونکہ حجت الہی تھی۔ تو وقت کی جو حجت ہے اس کے سامنے فرشتے جو ہے وہ سب سجود ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی بیعت کے لیے آتے ہیں۔ تو اسی طرح سے تمام فرشتوں کے نزول کی رات ہے، تمام سال کی مقدرات اسی رات میں مقرر ہوتی ہیں، فیصلے ہوتے ہیں، بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، من کل امر، تمام امور اس کائنات سے متعلق، انسانوں سے متعلق، زمین سے متعلق فیصلہ جات اس رات میں ہوتے ہیں۔ اس رات میں امن ہے اور سلامتی ہے، قرآن نے بیان فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس رات میں سلام ہے، سلامتی اور امن ہے، یہ اس کی خصوصیات ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک اور موضوع ہے کہ شب قدر کو اتنی زیادہ فضیلت ہے، اتنی اہمیت ہے اس رات کی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ دیتا کہ یہ فلاں رات ہے، اس کو مخفی کیوں کیا، چھپایا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو چھپایا کیوں ہے؟ کہا کہ شب قدر کو آخری دنوں میں تلاش کرو، ماہ رمضان کے آخری راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ تو اس کو چھپانے کی کیا وجہ ہے؟ سب سے ایک اہم بات یہ ہے کہ اہمیت کا احساس دلانا۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اہمیت کی احساس دلانے کے لیے اپنی گراں قدر چیز کو مخفی کر دیتا ہے، چھپا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 11 امام بھیجے، لوگوں نے قدر نہیں جانی، 12ویں کو مخفی کر دیا، چھپا دیا، غیبت میں رکھ دیا تاکہ لوگ ان کی قدر۔ تعالیٰ نے اپنے غضب کو، بہت ساری روایات ہیں ان کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کو گناہوں کے اندر چھپا دیا ہے کہ پتہ نہیں کون سے گناہ پہ اللہ غضبناک ہو جائے، تاکہ لوگ سب کے سب گناہوں سے پرہیز کریں۔ اسی طرح اللہ نے اپنے دوستوں اور اپنے محبوں کو، اپنے اولیاء کو لوگوں کے درمیان مخفی کر دیا ہے تاکہ کوئی کسی کی اہانت نہ کرے اور سب کی جو ہے وہ کا احترام کرے۔ اللہ نے دعا کو قبول ہونے کو بھی مخفی کر دیا تاکہ لوگ دعا کی طرف رغبت پیدا کریں، اور ایسا نہ ہو کہ انہیں معلوم ہو کہ یہ دعا قبول ہوگی لہذا وہی کریں اور باقی دعائیں چھوڑ دیں، نہیں، ہمیشہ اللہ کے حضور میں دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسم اعظم کو اپنے اسماء کے اندر مخفی کر دیا ہے تاکہ ان کی عظمت اور بزرگی کا لوگوں کو جو ہے احساس دلا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت کو مخفی کر دیا ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ ہمیشہ منتظر رہیں، موت کے انتظار میں رہیں اور اپنی زندگی کو ایک ایک لمحے کی قدر اور قیمت کو جانیں۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو راتوں کے درمیان مخفی کر دیا ہے، لیکن اس کا ایک محدودہ بھی مقرر کر دیا ہے کہ ماہ رمضان کے آخری دنوں میں یہ رات ہے، تاکہ لوگ ماہ رمضان ایسا نہ ہو کہ گزر جائے اور ماہ رمضان کی راتوں سے بھرپور استفادہ نہ کر سکے۔ جیسے کہ رسول خدا نے یہ فرمایا تھا کہ شقی ہے، بدبخت ہے وہ شخص کہ ماہ رمضان گزر جائے اور اس کو گناہ نہ بخشے جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے لیے لطف کیا ہے کہ عنایت کی ہے کہ آخری ماہ رمضان کے آخری طاق راتوں میں زیادہ کوشش کرے،
زیادہ محنت کرے، زیادہ عبادت کرے، تاکہ اس کو شب قدر بھی درک ہو جائے اور اس کے گناہ بھی بخش دیا جائے۔ لہذا امام علی علیہ السلام سے جب کسی نے پوچھا کہ شب قدر کو کیوں مخفی کیا اللہ تعالیٰ نے، کیوں نہیں اظہار کیا، تو فرمایا کہ لست اشک ان اللہ انما یسترہا عنکم نظرا لکم لانکم لو اعلمکموها علمتم فیہا۔ فرمایا کہ مجھے کوئی اس میں شک اور تردید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو تمہارے لیے مخفی کیا ہے، چھپایا ہے، یہ اللہ کی خاص عنایت ہے تمہارے لیے، نظرا لکم، تمہارے لیے خاص عنایت ہے، اللہ تمہارے لیے عنایت کرنا چاہتا ہے، تمہارے لیے رحمت نازل کر، اس لیے چھپایا ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ لو اعلمکموہا، اگر اللہ تمہیں اس رات کے بارے میں بتا دیتا کہ فلاں رات ہے، 23 کی رات ہے، 21 کی رات ہے، 27 کی رات ہے، بتا دیتا تو تم جو ہے فقط اسی رات کو لے لیتے اور اسی میں عبادت کرتے، وَتَرَكْتُمْ غَيْرَهَا، دوسری راتوں کو چھوڑ دیتے۔ ٹھیک ہے، وَأَرْجُو اللہ تُخْطِئَكُمْ انشاءاللہ، اور میں یہ امیدوار ہوں اس بات پر کہ تم تمام راتوں یعنی آخری طاق راتیں جو ہے ان کو نہ چھوڑو اور ان کی اہمیت کو جان لو۔ اسی طرح امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علی علیہ السلام 3 راتیں تھیں، ان میں کبھی بھی سوتے نہیں تھے، لا ینام ثلاث لیال، 3 راتوں میں کبھی آپ نہیں سوتے تھے۔ اگرچہ شب قدر میں یعنی آخری ماہ رمضان کے آخری عشرے میں نہ رسول خدا سوتے تھے نہ قائمہ معصومین سوتے تھے، ان کی سیرت یہی تھی، لیکن 3 راتوں کو خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ ایک فرمایا لیلۃ 23 من شہر رمضان، ماہ رمضان کی 23ویں کی شب ہے، اور ایک لیلۃ الفطر یعنی جو ہے وہ عید فطر کی رات، ولیلۃ النصف من شعبان، ماہ شعبان کی نیمہ شعبان کی رات، 15 شعبان کی رات جیسے ہم شب بیداری کرتے ہیں۔ فرمایا یہ 3 راتیں ایسی ہیں کہ فیہا تقسم الارزاق، جن میں رزق تقسیم ہوتے ہیں، والآجال، اور انسان کی عمر معین ہوتی ہے، انسان کی عمر کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کتنی انسان نے جینا، وما یکون فی السنہ، اور پورے سال کے اندر جو کچھ ہونا ہے اس کے بارے میں ان راتوں میں فیصلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام، صلوات پڑھنے پر محمد والی محمد اللہم صلی علی محمد، نے فرمایا کہ اطلبها فی 19 و 11، جب پوچھا کسی نے کہ ہم شب قدر کو کہاں پہ تلاش کریں اور کون سی رات شب قدر ہے، تو آپ نے فرمایا اس کو 19ویں کی شب میں، و 21 اور 21ویں کی شب، و 23 اور 23ویں کی شب میں تلاش کرو۔ ان 3 راتوں میں سے ایک رات میں جو ہے وہ شب قدر کی رات ہے۔ پھر اصرار بھی کیا، لوگ کہتے تھے کہ آپ بتا دیں آپ کی کون سی رات بہتر ہے، کون سی رات ہی ہے جو شب قدر ہے، تو جو ہے وہ یہ بیان کیا گیا، امام نے فرمایا کہ کم از کم 21 اور 23 کی شب کو ضرور اعمال کرو، اور فرمایا کہ کیا حرج ہے کہ تم 2 راتوں میں ضرور کم از کم اعمال کرو۔ یا ایک شخص جو کہ دور رہتا تھا جس کا نام بتایا گیا عبداللہ ابن انیس جوہنی، وہ رسول خدا کے پاس آئے اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا گھر کافی دور ہے، مدینہ سے فاصلے پہ ہے، اور میں بوڑھا بھی ہوں، میرے لیے آنا مشکل ہے، تو مجھے بتا دے کہ کون سی رات میں زیادہ اعمال کروں کہ جو شب قدر کو میں پا سکوں۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ 23ویں کی شب، کہ 23ویں کی شب کو ضرور حتماً اعمال کرو۔ لیکن جو ہے وہ جو بیان کیا امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں التقدیر فی لیلۃ 19، 19ویں کی رات کو فیصلے کیے جاتے ہیں، یعنی ابتدائی طور پر بجٹ پیش کر دیا جاتا ہے، یعنی تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ 19ویں کی شب کو تقدیر مقرر کی جاتی ہے، والابرام فی لیلۃ 21، 21ویں کی شب میں اس کے اوپر پختگی کی جاتی ہے، محکم کیا جاتا ہے اس کو، یعنی حتمی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ والامضاء فی لیلۃ 23، اور 23ویں کی شب بھی اس کے اوپر امضاء ہوتے ہیں، سگنیچر دستخط ہوتے ہیں۔ کس کے دستخط ہوتے ہیں؟ امام زمانہ کے، حجت خدا کے دستخط ہوتے ہیں۔ بس اس کا مطلب ہے تینوں راتیں بڑی اہم ہیں۔ 19ویں کی رات کو ابتدائی طور پر فیصلہ لکھا جاتا ہے، 21 کی رات کو محکم کیا جاتا ہے یعنی حتمی کر دیا جاتا ہے، اور 23 کی رات کو اس کے اوپر سائن ہوتے ہیں۔
یعنی تینوں راتیں امام فرما رہے ہیں کہ بہت اہم ہیں۔ اب یہ کہ شب قدر کو کیسے گزاریں ہم، کیسے درک کریں ہم؟ شب قدر کا درک کرنا بہت اہم ہے کہ شب قدر کو ہم کیسے درک کریں۔ سب سے اہم بات کہ جو امام نے فرمائی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے، کہ معرفت فاطمۃ الزہرا، بی بی زہرا کی معرفت حاصل کرنا شب قدر کو درک کرنا ہے۔ فرمایا فمن عرف فاطمۃ حق معرفتها، جو فاطمہ زہرا کو جو ان کی معرفت کا حق ہے اس طرح سے ان کی معرفت کا ادراک کر لے، فقد ادرک لیلۃ القدر، تو بے شک اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا۔ اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت کا شب قدر کے ساتھ کیا ربط ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ شب قدر حجت خدا کی شب ہے، امام زمانہ کی شب ہے، تو اب یہاں پہ ربط بڑا واضح ہو جائے گا کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا وہ ہے کہ جو مدافع ولایت ہے، جو مدافع امامت ہے، جنہوں نے امامت کی خاطر اپنی جان دی اور شہادت کی منصب فائز ہوئی ہیں۔ تو اگر بی بی زہرا کی معرفت کو پا لے تو اس نے امامت کو درک کر لیا۔ بی بی زہرا کی معرفت کو جو حاصل کر لیتا ہے اس نے امام کی معرفت حاصل کر لی، وہ دائرہ ولایت کے اندر آ گیا، اور جو دائرہ ولایت کے اندر آ گیا وہ حقیقت میں شب قدر کو درک کر لیتا ہے، کیونکہ وہ پا لیتا ہے اس بات کو کہ شب قدر جو ہے وہ کس کی رات ہے؟ امام کی رات ہے۔ اور جب امام سے پوچھا گیا امام باقر علیہ السلام سے کہ کیا آپ کو معلوم ہے، صلوات پڑھ لیں سب مل کے بر محمد اللہم صلی، فرمایا کہ کیا آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ شب قدر کون سی شب ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ ہمیں کیسے معلوم نہ ہو کہ کون سی رات شب قدر ہے، جبکہ اس رات میں فرشتے ہمارے گرد طواف کرتے ہیں۔ یعنی شب قدر میں امام زمان کے گرد فرشتے طواف کرتے ہیں۔ بس مرکز کائنات جو ہے، اس پوری کائنات کا مرکز، عالم ملک کا جو مرکز ہے وہ کون ہے؟ وہ وقت کا امام ہوتا ہے جو حجت خدا ہے، یعنی اس مرکز کے گرد تمام فرشتے آ کے طواف کرتے ہیں۔ اور اگر انسان بی بی زہرا کی معرفت کو درک کر لے، یعنی ان کی حق ولایت کو درک کر لے، تو وہ اس چیز کو درک کر سکتا ہے کہ آج میں نے کس کے گرد طواف کرنا ہے، آج میں نے کس کے سامنے اطاعت کرنی ہے، کس کے سامنے سرنگون ہونا ہے، اپنے آپ کو سر جھکانا ہے، کس کی اطاعت کرنی ہے، اور وقت کا امام ہے، یعنی وقت کے امام کی معرفت حاصل کر لی تو اس نے شب قدر کو پا لیا۔ بس معرفت امام اور مقام حجت خدا کو درک کرنا در حقیقت جو ہے وہ شب قدر کو درک کرنا ہے۔ تمام لمحات جو ہے وہ اس کو غنیمت جانے جائیں۔ اگر ہم شب قدر کو درک کرنا چاہتے ہیں تو ابتدا سے ہی، یعنی غروب سے لے کر فجر تک یہ مکمل شب قدر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ رات کے ابتدائی حصے میں ہم گپوں میں لگے رہے، کیونکہ رات کو اعمال تو 11 بجے ہونے ہیں، 11:30 بجے ہونے ہیں، تو پھر جو ہے وہ جا کے ہم 11:30 بجے تھوڑا جو اٹھ کے آتے ہیں، تھوڑی دیر اعمال کرتے ہیں، پھر نیند آ جاتی ہے، پھر جا کے جو ہے وہ گپے لگانے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوا؟ یعنی کہ ہم نے اس کے لمحات کی قدر کو نہیں جانا، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے اس رات کا۔ اور اس لیے پیغمبر اکرم یہ فرماتے ہیں اِنَّ لِرَبِّكُمْ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ اللہ فتعرضوا لہا، فرمایا کہ اللہ کی طرف سے جو تمہارے لیے دن مقرر کیے جاتے ہیں، تمہارے زمانے کی جو ایام ہیں، ان ایام میں سے کچھ ایسے لمحات ہوتے ہیں کہ جن میں اللہ کی طرف سے خاص رحمت کی نسیم جو ہے وہ بھیجی جاتی ہے، ایک خاص نسیم بھیجی جاتی ہے، خاص جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لطف بھیجا جاتا ہے، لہٰذا تم آمادہ رہو اور ان لمحات سے تم استفادہ کرو، ایسا نہ کہ وہ لمحات تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں۔ یعنی یہ معلوم نہیں کہ وہ اس رات کی کون سے حصے میں اللہ کی رحمت اور اللہ کی طرف سے خاص جو ہے وہ رحمت اور عنایت جو ہے وہ کی جائے اپنے بندوں کے اوپر، تو لہٰذا ان لمحات کی قدر کی جائے۔ ایک روایت ہے بڑی شب قدر کے حوالے سے بڑی اہم ہے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے مناجات کی،
اور اللہ تعالیٰ سے مناجات ہے۔ مناجات میں پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ تعالیٰ سے مناجات کی، فرمایا عرض کیا کہ خدایا مجھے تیری قربت مطلوب ہے، تیری قربت چاہتا ہوں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا تقرب اس کے لیے ہے جو شب قدر میں بیدار رہے اور پوری رات جاگتا رہے۔ اسی طرح عرض کیا کہ خدایا مجھے صراط سے گزرنے کا اجازت نامہ درکار ہے، میں چاہتا ہوں کہ صراط سے، پل صراط سے جو ہے وہ آسانی سے گزر جاؤں۔ تو آواز آئی کہ یہ اس کے لیے ہے جو شب قدر میں مسکینوں اور بیچاروں کی مدد کرے، یعنی اللہ کی راہ میں انفاق کرے، فقراء اور مساکین کی مدد کرے۔ پھر عرض کیا خدایا کہ مجھے جنت کے درختوں اور میووں کی طلب ہے، جنت کے باغات کی طلب ہے۔ تو آواز ہے کہ یہ اس کے لیے ہے جو شب قدر میں اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ کی تسبیح میں مشغول ہوتا ہے۔ پھر فرمایا عرض کیا کہ حضرت موسیٰ نے کہ خدایا میں تیری آگ سے نجات چاہتا ہوں، براءۃ من النار چاہتا ہوں۔ تو فرمایا گیا کہ یہ بھی اس کے لیے ہے جو شب قدر میں استغفار کرتا ہے، جو شب قدر میں استغفار کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ رات بڑی اہم رات ہے، اس رات میں ہم اپنی تقدیر خود رقم کرتے ہیں، یعنی یہ تقدیر جو کہتے ہیں نا تقدیر میں لکھا گیا ہے، نہیں، تقدیر انسان خود رقم کرتا ہے۔ اپنا ظرف جتنا وسیع ہوگا اسی اعتبار سے اللہ انسان کے لیے تقدیر لکھتا ہے، اسی اعتبار سے اس کے لیے جو ہے وہ اگلے سال کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس رات کے اعمال کیا ہیں؟ بہت سارے اعمال ہیں، آپ جانتے ہیں، اور مختصر یہ کہ غسل کرنا جو کہ اس رات میں سب سے اہم ہے، سب سے یعنی کوشش کی جائے مغرب کے نزدیک کیا جائے، لیکن کسی وقت بھی غسل کر سکتے ہیں، اور جس کے بارے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ من اغتسل لیلۃ القدر، جو شب قدر میں غسل انجام دیتا ہے، غسل شب قدر کرتا ہے، وَأَحْيَاهَا، اور پھر اس رات میں شب بیداری کرتا ہے، لا طلوع الفجر، جو ہے وہ طلوع الفجر تک، خرج من ذنوبہ، تو وہ اپنے گناہوں سے نکل جاتا ہے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح 2 رکعت نماز جو کہ ہم جانتے ہیں 2 رکعت نماز کا بیان کیا گیا ہے کہ 2 رکعت نماز جو پڑھی جائے سورہ حمد کے بعد 7 مرتبہ قل ہو اللہ ہے، اور اس کے بعد دونوں رکعت میں 7 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنی، اور اس کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ فرمایا گیا کہ جو اس عبادت کو یعنی اس نماز کو پڑھتا ہے تو اپنی جگہ سے نہیں اٹھتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس رات چونکہ تلاوت کی، جو ماہ رمضان کی یہ رات جو ہے وہ نزول قرآن کی شب ہے، اس لیے خصوصی طور پر قرآن کی طرف توجہ دی جائے، تلاوت قرآن، تفکر، تدبر قرآن، اور اسی طرح توبہ اور استغفار کی جائے۔ دعائے توسل پڑھ سکتے ہیں، دیگر دعائیں ماہ رمضان میں خصوصیت کے ساتھ اگر ہم نے دیگر دنوں میں نہیں پڑھی، دعائے مجیر، جہنم کی آگ سے آزادی کے لیے برات نامہ ہے، دعائے مجیر ماہ رمضان کی بہترین دعا ہے جو کہ 13، 14، 15 رمضان کو تاکید کی گئی ہے پڑھنے کو، اگر نہیں ہم نے پڑھی تو شب قدر میں ضرور پڑھ لیں۔ اسی طرح دعائے ابو حمزہ سمالی ہے، بہت ہی اہم دعا ہے، دعائے افتتاح ہے، یہ تمام دعائیں ہیں جو کہ ماہ رمضان کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ تو ہم ذرا ان دعاؤں کو بھی ماہ رمضان شب قدر میں فرصت اگر ہم ملے تو ہم ان دعاؤں کو بھی دیکھیں، ضرور دیکھیں۔ اسی طرح دعائے جوشن کبیر ہے جو کہ معمولاً پڑھی جاتی ہے، اور اسی طرح سے قضا نمازیں اگر فرصت ہو تو ہم قضا نمازیں بھی پڑھیں۔ زیارت امام حسین کے لیے بہت تاکید کی گئی ہے کہ اس رات میں زیارت امام حسین علیہ السلام بھی پڑھی جائے، اور اپنے وقت کے امام کو بھی یقیناً ضرور یاد رکھنا چاہیے چونکہ امام کی شب اسرات جو ہے امام کی رات ہے۔ تو یہ وہ مشترک اعمال ہے کہ جو تینوں شبوں کے اندر کیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ خصوصی اعمال ہیں جو کہ آپ جانتے ہیں اور انشاءاللہ آپ جو ہے وہ آگاہ ہو جائیں گے۔ مثلا 19ویں کی شب میں جو ہے وہ کہ مولا امیر المومنین کے قاتلین کے اوپر لعنت ہے، اللہ ملعن قتلت امیر المومنین ہے، اور اسی طرح سے استغفار وغیرہ ہے۔ تو یہ جو ہے وہ شب قدر کے حوالے سے خصوصیت، پس معلوم یہ ہوا کہ شب قدر اللہ تعالیٰ نے ایک فرصت ہمارے لیے رکھی ہے کہ تاکہ ماہ رمضان المبارک کے آخری دنوں میں ہم خصوصیت کے ساتھ اہتمام کریں، خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی بندگی کے لیے قدم بڑھائیں، اور تاکہ آئندہ سال کے لیے اپنے آپ کو بیمہ کر لیں۔
اپنے آئندہ سال تک کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے اور قریب کر لیں، اللہ کی بندگی میں آ جائیں، اور اگر خدا نخواستہ اگلا سال اگر ماہ رمضان ہمیں نصیب نہ ہوا تو ہم اس دنیا سے جائیں تو بخشے ہوئے جائیں۔ اور انشاءاللہ یہ بھی ہم دعا کریں گے اس رات میں کہ اللہ تعالیٰ میں آئندہ سال بھی ماہ رمضان نصیب فرمائے۔ لیکن انسان کو اپنی موت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، کتنی ایسے ہمارے احباب تھے، کتنی ہمارے ایسے رشتہ دار تھے جو کہ پچھلے سال ہمارے درمیان تھے لیکن اس سال انہیں ماہ رمضان نصیب نہیں ہوا۔ لیکن پس اس اعتبار سے اس رات کو یعنی ان ایام کو ہم اپنی زندگی کے آخری ایام سمجھتے ہوئے، اس شب قدر کو اپنی زندگی کے آخری شب قدر سمجھتے ہوئے جو ہے وہ ہم گزارے کہ شاید ہمیں آئندہ فرصت نصیب نہ ہو، تو لہٰذا یہ بہترین فرصت ہے کہ جس رات میں ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر سکتے ہیں اور اپنے وقت کے امام کو اپنے آپ سے راضی کر سکتے ہیں۔ اس رات میں خصوصیت کے ساتھ جو ہے جس طرح امام زمانوں کو یاد کرنا ہے، خصوصیت کے ساتھ ان کی ظہور کے لیے دعا کرنی ہے، اور اس رات میں مظلومین جہان بالخصوص غزہ کے مسلمانوں کو ہم ضرور یاد رکھیں ان کو اپنے دعاؤں میں، کہ جو انتہائی ظلم و ستم کا شکار ہیں، اور اس رات میں ان مظلومین کے لیے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں گڑ گڑا کے ان مظلومین کی حمایت کے لیے اور ان کی مدد کے لیے دعا کریں، اور جو غاصبین ہیں، جو ظالمین ہیں، ان کی نابودی کے لیے بھی دعا کریں۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں شب قدر کو درک کرنے کی توفیق عطا فرما، شب قدر کے اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں شب قدر کی حقیقت کو درک کرتے ہوئے، شب قدر کی معرفت حاصل کرتے ہوئے، امام ائمہ کی معرفت حاصل کرتے ہوئے سعادت مند زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کے گناہان صغیر و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے گناہان صغیر و کبیرہ کو معاف فرما، ان کو ائمہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ معاشور فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب فرما، ہمارے وقت کے امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور تمام مظلومین جہان کی نصرت و مدد فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ اگر کوئی سوال ہو آپ کا تو سوال کر سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔